محبت اس کو کہتے ہیں، اللہ کی یاد اس کو کہتے ہیں۔ جب یہ آ جائے گی تو اعمال صالح ہمارے جسموں سے نکلتے رہیں گے۔ ہم نے روح کو سنوارنا چھوڑ دیا۔ ہم جب صبح کو اٹھتے ہیں تو چہرہ دھوتے ہیں، پانی نہاتے ہیں۔ اب اتنا پاکی صفائی کافی نہیں صاحب، اب گلاس آئینے کے سامنے کھڑ کر جو ہے پاؤڈر بھی لگا رہے ہیں، لوشن بھی لگا رہے ہیں، کریم بھی لگا رہے ہیں، داڑھی سنوار رہے ہیں، بال سنوار رہے ہیں، سرما لگا رہے ہیں، آئرن کیے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں۔ ہم نے ظاہر کو سنوار لیا لیکن گندگی اندر بھری ہوئی ہے۔ اس گندگی کو نکالنے کے لیے میرے دوستوں روح کی غذا ضروری ہے۔ روح کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کو یاد میرے دوستوں ہمیں نماز میں بھی یاد نہیں آ رہے اللہ۔ ہم نماز بھی اس فکر میں پڑھتے ہیں کہ جلدی سے جا کر دکان کھولنا ہے۔ ہم نماز بھی اس فکر میں پڑھتے ہیں کہ جلدی سے جا کر آفس کا کام کرنا ہے۔ بلکہ نماز جیسے ہی ہم ختم کرتے ہیں فوراً فون اٹھا کر دیکھتے ہیں کس کا تو بھی کال آیا کیا، میسج آیا کیا۔ گویا ایسا سمجھتے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی ہم چاہتے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی اللہ پاک جو ہے قبولیت کا میسج بھیج دینا، لے تیری نماز قبول ہو گئی، your prayer is accepted۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے گوگل سے جڑے رہیں، واٹس ایپ سے جڑے رہیں، فیس بک سے جڑے رہیں، ٹویٹر اور انسٹاگرام سے جڑے رہیں، اگر کٹ کر رہیں تو اللہ سے کٹے رہیں۔ ہمارا تعلق اللہ سے بہت دور ہو گیا ہے۔ اس کنیکشن کو جوڑنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں۔ جب ہم اس کنیکشن کو جوڑ لیں گے، بندے اور اللہ کے تعلق کو جوڑ لیں گے تو میرے دوستو ہماری روح کی غذا ملنا ہمیں شروع ہو جائے گا۔ جب روح کی غذا ملے گی تو عبادت میں مزہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے میری نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز اس طریقے سے پڑھا کرتے، دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ سامنے ایک درخت کھڑا ہوا ہے، بالکل حرکت نہیں، بالکل حرکت نہیں۔ اور ہماری نماز ایسی رکعت بنتے ہی پورے آنگ میں کھجلی شروع ہو جاتی، یہاں بھی کھجلی، ادھر بھی کھجلی، سر میں کھجلی، نہیں رہتی کھجلی، پانی نہالے کو آ کر رہتی، نماز میں کھڑتے ہی کھجلی، صحت مند رہتی مسجد کو آنے تک، نماز میں کھڑتے ہی کھانسی، کھنکارنا، چھینکاں، کیونکہ پادھا نہیں ہوتے ہوئے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ پوری بیماری یہاں پر کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب کو اشارہ دینا، کہاں امام صاحب لمبی کر ڈالتی ان کی نماز، سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، رکوع لمبا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سجدہ فرمایا کرتے اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ کمر پر چڑیاں آ کر بیٹھ جاتی تھی، کمر میں چڑیاں آ کر بیٹھ جاتی تھی، پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے پتھر سمجھ کر۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دکان بند کر آ جاؤ سجدے میں پڑے رہو، لیکن کم سے کم اللہ پاک نے ہمارے ذمے جو 5 وقت کی نماز جو فرض فرمائی اسے تو اطمینان سے ادا کر سکتے نا۔ ہمیں تو اتنی جلدی ہے کہ ہم جمعہ بھی آتے ہیں تو چپل دور رکھ کر آتے ہیں کہ جاتے وقت جو ہے بھیڑ میں کھڑنا نہ پڑے، سیدھا جا کو چپل پہن لے نکل جانا۔ اور بعض حضرات جو ہیں دروازے کے پاس ہی چا کر کھڑتی، اندر ڈھکلے تو بھی جاتے نہیں، جو بھی اندر ادھر جگہ ہے نا، نہیں میں جلدی جانا۔ کب فرصت ملے گی میرے دوستوں؟ ایک بزرگ نے واقعی بہت اچھی بات فرمائی کہ ہم نماز جلدی پڑھ کر رزق کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ رزاق مسجد میں دعا سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ رزاق کو راضی کیے بغیر ہم رزق تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ جو روزی کا مالک ہے اسے ناراض کر کے رزق کو تلاش کرنے پھر رہے ہیں۔